بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویک اپ 92۔ ناظرین، گزشتہ دنوں ہم نے معروف اور مشہور مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی شخصیت پر ایک پروگرام کیا تھا، جس کو آپ لوگوں نے بڑا پسند کیا اور اس حوالے سے کچھ آپ کے کمنٹس بھی آئے، جس میں ایک کمنٹ یہ بھی تھا کہ کیونکہ میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ مجھے بہت سی چیزوں پہ محمد علی مرزا صاحب سے اختلاف بھی ہے، تو اس میں ایک سوال تھا کہ جی آپ اس پہ روشنی ڈالیں، کیا اختلافات ہیں آپ کو۔ میں یہاں اختلافات پہ روشنی تو نہیں ڈالوں گا، کیونکہ اس کے لیے مجھے ان کی ویڈیوز پلے کرنی پڑیں گی اور میں نہیں چاہتا کہ میں ان کے اچھے کام میں کیڑے نکالوں، کیونکہ میرا ان سے مسلکی اختلاف بھی ہے، لیکن اس کے باوجود میں ان کو پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ حق بیانی کرتے ہیں اور قرآن و حدیث سے حق بیان کرتے ہیں، جس کو پچھلے 1400 سال سے چھپایا جا رہا تھا، اور ایسی حدیث جو کہ صحیح حدیث ہیں لیکن ان پر پردہ ڈالا گیا تھا اہل بیت کی بغض اہل بیت میں، ان کو چھپایا گیا تھا۔ تو آج محمد علی انجینئر مرزا صاحب جیسے علماء حقہ اور مولانا یاسین قادری صاحب جیسے، پیر طیب شاہ صاحب جیسے، مولانا اسحاق مرحوم صاحب جیسے اور دیگر علماء حقہ جنہوں نے ہمیشہ حق بیان کیا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک بہت بڑا کار خیر ہے، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن آج میں ناظرین تھوڑا سا محمد علی مرزا صاحب کی شخصیت کے حوالے سے اتنا ضرور باتیں کروں گا کہ ان کی شخصیت میں پائی جانے والی 5 خوبیاں اور اسی طریقے سے ان کی شخصیت میں پائی جانے والی 5 خامیاں جو میری نظر میں ہیں، یعنی آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن میری نظر میں جو ہے وہ بیان کروں گا۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ہر عروج کو زوال ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور اس کے پاک پیغمبروں کے، ہر چیز کو زوال ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، کوئی بھی انسان جب پہاڑی کے اوپر چڑھتا ہے اس کی چوٹی سر کرنے کے لیے، تو ایک وقت آتا ہے جب وہ چوٹی سر کر لیتا ہے تو پھر اس کو پہاڑی سے واپس نیچے اترنا پڑتا ہے، تو وہ زوال ہوتا ہے کہ واپس اس کو زمین پہ آنا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بڑے کم وقت میں بڑا عروج حاصل کیا، اپنے علم کی بدولت، اپنی محنت کی بدولت جو انہوں نے کی ہے۔ تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان کی، بلکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا کہ وہ اپنی ان خامیوں پہ قابو پائے اور اپنی خوبیوں میں اضافہ کریں، کیونکہ اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو تنقید کو سن کر اپنی اصلاح کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تنقید برائے تنقید زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن اصل میں تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، جس سے انسان کی اصلاح ہو سکے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو ان کی پہلے جو 5 خامیاں ہیں وہ بیان کر دوں، کیونکہ اگر خوبیاں پہلے بیان کروں اور خامیاں آخر میں تو انجینئر صاحب ناراض ہوں گے، تو پہلے خامیاں بیان کر لوں تاکہ جب آخر میں خوبیاں بیان کروں گا تو ان کو خامیاں بھول جائیں گی۔ تو سب سے پہلی جو خامی ہے جو میں نے نوٹ کی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی شخصیت سے، ان کی ویڈیوز دیکھ کے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ویڈیوز میں بعض اوقات ایسے طنزیہ جملے کہتے ہیں کہ جو کہ ان کو نہیں کہنا چاہیے، ان کے شایان شان نہیں ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے روز میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کا اخلاق بلند ہوگا۔ میں خیال انجینئر صاحب کو اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اپنے اخلاق کا جو دامن ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور وہ اپنے اخلاق کو بلندی رکھیں۔ لیکن اکثر وہ آپ ویڈیوز میں دیکھے ہوں گے، جو ان کے مشہور چند ڈائلاگ ہیں میں وہ یہاں پہ ادا کر دیتا ہوں کہ آیا نہ ہن داڑ تھلے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جملہ جو ہے یعنی مخالف کو زیر کرنے کے لیے ادا کرتے ہیں، اس طریقے سے مخالفین کی منجی ٹھوکنا، اور اس کے علاوہ پھکی دینا، اور پھر یہ کہنا کہ اس طرح کے ان کے جو اور جملے ہیں نا بڑے مشہور کہ تواڈے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، تو اس طرح کے جملوں سے میرے خیال ان کو گریز کرنا چاہیے۔ یہ ان کی شخصیت کے شایان شان نہیں ہے، بلکہ ان کو قرآن و حدیث سے جو سوالات ہیں ان کا جواب دینا چاہیے مخالفین کو۔ ایک خامی یہ ہوئی، دوسری خامی یہ ہے ان کے اندر کہ وہ تنقید کو برداشت نہیں کر پاتے اور خوشامد پہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سوال کرنے والا ان کے تعریف کرے تو اس پہ ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ سی آتی ہے، اور جب ان کے اوپر کوئی تنقیدی سوال کیا جائے یا کوئی ایسی ویڈیو جس میں، تو اس کا جواب دیتے وقت ان کے چہرے کے جو آثار ہیں اس میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، وہ چہرے سے عیاں ہوتا ہے ان کے۔ تو یہ بھی ایک خامی ہے ان کی، میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی ان کو قابو پانا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہر مسلک کے علماء سے پنگا لے رکھا ہے، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مسلک کے اندر اچھے علماء کرام بھی ہیں، برے بھی ہیں، تو آپ کسی بھی مسلک کو برا نہ کہیں، اس عالم دین جس نے کوئی غلط بیانی کیا ہے اس کی حد تک آپ فوکس رکھیں، کسی مسلک کو بدنام نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تم کسی کے
جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو کیونکہ وہ جواب میں تمہارے سچے خدا کو برا کہے گا۔ تو سارے بابے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ اچھے بابے بھی ہیں جنہوں نے دین کا کام کیا ہے، جس طرح آج دین محمد علی مرزا صاحب دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس طرح بہت سے بابے ہیں جنہوں نے دین کی تبلیغ کا کام کیا ہے اور بر صغیر و پاک و ہند میں انہوں نے دین کو پھیلایا ہے۔ تو سب کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، ہر انسان کا ایک الگ کردار ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو تھوڑا سا اس میں احتیاط کرنا چاہیے بجائے کہ وہ سب مسائلوں کو اپنا دشمن بنا لیں۔ تو یہ بھی ان کے اندر ایک جو ہے وہ خامی ہے۔ اسی طرح جو ایک اور خامی ان کی شخصیت میں نے دیکھی ہے، ان کے بعض ویڈیوز کے اندر ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، یعنی ایک ویڈیو میں انہوں نے کوئی اور بات کی ہے اور دوسری ویڈیو میں انہوں نے اسی حدیث کے اوپر یا اسی قرآن کے اوپر آیت کے اوپر ان کا مختلف جو موقف ہے، تو ان کے قول و فعل میں تضاد پایا گیا۔ وقت کی کمی ہے ورنہ میں ویڈیوز یہاں پلے بھی کر دیتا، آپ خود وہ سن لیتے۔ اس کے علاوہ ناظرین میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی جو ان کے اوپر تنقیدی ویڈیوز آتی ہیں یوٹیوب کے اوپر، اس کا جواب دینا وہ اپنے اوپر فرض سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ تنقید کو برداشت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اصل اپنا جو مشن ہے اس پہ فوکس کریں اور لوگوں کو حق بیان کریں قرآن و حدیث سے، بجائے کہ ہر چھوٹے چھوٹے عالم دین جو ہیں ان کے اوپر جو تنقید کرتے ہیں اس کا جواب دینا لازمی سمجھتے ہیں اور ان کی اصل مشن سے وہ ہٹ جاتے ہیں، اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور ایسی ویڈیوز میں وہ مصروف ہو جاتے ہیں جن کا کوئی وجود، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ویڈیو سے ان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی ناظرین چیدہ چیدہ ان کی جو خامیاں میں نے ان کی ذات میں دیکھی کہ جس پہ ان کو قابو پانا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھے اور اصل جو کام اللہ تعالیٰ ان سے لینا چاہتا ہے کہ وہ دین کی تبلیغ، ایک آج تک جو ہم سے چھپایا گیا دین، اس کو بیان کرے تاکہ ایک عام آدمی، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، عام آدمی اس سے آگاہ ہو سکے، جس سے مولویوں نے اس سے دور رکھا ہے وہ دین لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہ تو تھی ناظرین ان کی چیدہ چیدہ خامیاں شخصیت کے اندر۔ اب میں ان کی خوبیاں بیان کرتا ہوں ناظرین، اور خوبیاں ان کی یقیناً بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی میں جو 5 خوبیاں مجھے ایسی لگی ہیں کہ جو ان کی ذات میں پائی جاتی ہیں، جو کہ ایک بڑے انسان کی نشانی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی جو خوبی ان کے اندر ہے ناظرین، وہ ایک پڑھے لکھے شخص ہیں اور دین اور دنیا دونوں علوم سے واقف ہے، ان کی مکمل گرفت ہے دینی تعلیم کے اوپر بھی اور دنیاوی تعلیم کے اوپر بھی۔ میکینیکل انجینئر ہیں، گریڈ 19 سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں اور بڑی منطق کے ساتھ، لاجک کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، پڑھی لکھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی ذات کے اندر ایک خوبی ہے۔ دوسری خوبی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی سادہ طبیعت کے مالک ہیں، ان کے اندر میں نے کوئی دنیاوی ہرس یا لالچ یا پیسے کا لالچ وہ نہیں دیکھا، وہ سادہ طرز زندگی گزار رہے ہیں اور بڑی سادگی سے اپنا جو مشن ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک عالم دین کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ اس کے اندر دنیا داری نہ ہو، دنیا کا لالچ نہ ہو، کیونکہ دنیا کا لالچ ہی ایک ایسی چیز ہے جو علماء کرام کو حق کے راستے سے ہٹا کے باطل کے راستے پہ چڑھا دیتا ہے، گامزن کر دیتا ہے۔ کیوں کہ دنیا کا لالچ ہی ایسا۔ بنو امیہ کی تاریخ پڑھیں تو اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کی لالچ میں آ کے، درہم و دینار کے لالچ میں آ کے انہوں نے حق بیانی سے گریز کیا اور باطل اور ایسی چیزیں بیان کی جو کہ جن کا دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کے اندر بڑی خوبی ہے کہ وہ سادہ طبیعت مالک ہیں۔ اور تیسری جو ان کے اندر میں نے خوبی دیکھی ہے، ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول جو نظام ہے، ان کی اپنی چھوٹی سی جماعت ہے اس کے اوپر ان کی مکمل گرفت ہے، اور انہوں نے بڑے ایک بند کمرے میں، جیلم جیسے ایک چھوٹے سے شہر میں بیٹھ کے ایک بند کمرے میں انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے اور اپنے پیغام کو، اپنے علم کو دنیا کے تمام ممالک میں کروڑوں مسلمانوں تک وہ پیغام انہوں نے پہنچایا ہے، اور یہی اصل کام ہے دین کا جو اللہ نے ان سے لیا ہے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بند کمرے میں بیٹھ کے ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم سے ایک عالمی سطح تک اپنے پیغام کو پہنچانا، یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ اور ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بھی اس کی ذات کی مستحق ہے کہ انہوں نے ایک بڑا یعنی جو متحد ہو کر اتحاد کے ذریعے اپنی لیڈر کے سائے میں کام کر کے انہوں نے یہ ایک سوشل میڈیا چھوٹے سے پلیٹ فارم کو انہوں نے ایک عالمی پلیٹ فارم، ایک بڑے میڈیا پلیٹ فارم تک پہنچایا ہے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ان کی خوبی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو گفتگو جب کرتے ہیں تو ان کی جو موضوع ہوتا ہے اس کے اوپر ان کی مکمل گرفت ہوتی ہے، یعنی موضوع کو اپنی ویڈیو کے اندر موضوع سے ہٹتے نہیں ہیں بلکہ موضوع کے اوپر مکمل فوکس رکھتے ہوئے، اگر کوئی دائیں بائیں مثال دیتے بھی ہیں تو واپس موضوع کی طرف لوٹ آتے ہیں اور اپنا جو موضوع ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اور عام آدمی کو وہ اپنا جو بات ہے اس کو سمجھانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ وہ اپنے موقف کو ایک عام آدمی کو، ایک ان پڑھ آدمی کو، ایک کم پڑھے لکھے انسان تک وہ اپنے موقف کو اچھے طریقے سے پہنچائے۔ تو یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے۔
اس کے علاوہ جو میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ ایک اچھے خطیب ہیں، مقرر اچھے ہیں، بولنا ان کو اچھا آتا ہے، اچھے طریقے سے بولتے ہیں، ان کو مختلف زبانوں پہ عبور حاصل ہے، انگلش کے اوپر، عربی کے اوپر، اردو کے اوپر، پنجابی کے اوپر، اور بھی شاید کوئی زبان ہوگی، ان کو اپنی ان زبانوں پہ مکمل عبور ہے، اور اپنی وہ تقریر کے دوران مکس زبانیں استعمال کرتے ہیں، انگلش کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اردو کے الفاظ بھی، پنجابی کے بھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ کسی بھی عالم دین میں کہ وہ اپنی جو خطاب ہے وہ اتنا ایک سحر انگیز خطاب ہوتا ہے کہ عام آدمی جو ان کی ویڈیو پلے کرتا ہے وہ جب تک ویڈیو مکمل نہ سن لے وہ ویڈیو بند نہیں کرتا، کلوز نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے. تو یہ ان کی ذات میں پائی جانے والی چیدہ چیدہ خوبیاں ہیں ناظرین، جو کہ میں نے سوچا جو میری نظر میں ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی خوبیاں ہوں، وہ یقیناً ہوں گی، کیونکہ ان کی جو اوورآل اگر میں ذات کو ریٹنگ دوں تو وہ 80% پازیٹیو مائنڈ کے آدمی ہیں. 20% ظاہر بات ہے ناظرین، ہر انسان کے اندر خامیاں خوبیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی انسان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، ہر انسان خطا کا پتلا ہے. تو سدا بادشاہی تو صرف میرے رب کی ہے، اور اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی خامیوں پہ قابو پائے اور اپنی خوبیوں میں اضافہ فرمائے. امید ہے ناظرین آپ کو ہمارا یہ آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر کوئی غلطی ہو یا کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں معذرت خواہ ہوں. اپنے میزبان شاہد ملک وسنال کو اجازت دیں. اللہ حافظ.